روپینزل کے آنسو پرنس کی آنکھوں پر پڑے تب ایک چمتکار ہوا۔ پرنس کی آنکھیں ایک دم سے واپس آ گئیں، اس کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا، لیکن ان سب کے پیچھے اس نے بہت کچھ کھویا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کپل تھا جو کہ ہنسی خوشی رہ رہا تھا۔ ان کی اچھا تھی کہ ان کے گھر بھی ایک بچہ ہو۔ آخر اللہ نے ان کی دعا سن لی اور ان کے گھر میں ایک بیبی آنے والا تھا۔ وہ بہت خوش تھے۔ اب ماں کا دل چاہنے لگا کہ سامنے باغ میں موجود لیٹیوس کھائے، مگر وہ نہیں کھا سکتی تھی۔ اس کا روز دل چاہتا کہ وہ لیٹیوس توڑ کے کھا لے، لیکن وہ نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ باغ ایک بہت ہی ظالم اور خوفناک چڑیل کا تھا اور ادھر جانا بس جان خطرے میں ڈالنے والی بات تھی۔ لیکن اس کا میاں بہت پریشان رہنا شروع ہو گیا کیونکہ اس کی بیوی کچھ کھاتی ہی نہیں تھی۔ اسے ڈر تھا اگر یہ زیادہ دن بھوکی رہی تو کہیں یہ مر نہ جائے، اور وہ ایسا کسی صورت نہیں چاہتا تھا۔ اس نے تہیہ کیا کہ آج رات وہ ضرور جائے گا، اور وہ گیا۔ وہ چڑیل کے باغ میں چھپ کے گیا اور جا کے لیٹیوس اپنی بیوی کو لا کے دیے۔ اس کی بیوی لیٹیوس دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا، واو، آج تم نے میری دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ مجھے کھانے میں بہت مزے کا لگ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں اور کھاؤں۔ اب میاں پھر چاہتا ہے، لیکن اس بار چڑیل پہلے ہی کھڑی ہوتی ہے۔ ہاں، تم یہاں کیا کر رہے ہو لڑکے؟ میرے باغ سے تم لیٹیوس چرا رہے ہو؟ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی ہوں، تم مجھ سے بچ کر نہیں جاؤ گے۔ مجھے جانے دیجیے پلیز، میری بیوی بیمار ہے، اس کا لیٹیوس کھانے کا بہت دل کر رہا تھا، اگر وہ نہیں کھائے گی تو وہ مر جائے گی، پلیز جانے دیجیے، اس کو بہت پسند ہے لیٹیوس۔ چڑیل نے کہا، ایک شرط میں تمہیں جانے دوں گی، وہ شرط یہ ہے کہ تمہارے گھر جو بھی بچہ آئے گا وہ تم مجھے دو گے۔ آخر بیچارہ کیا کرتا وہ آدمی، اس کو یہ بات ماننی پڑی۔ اس نے چڑیل کو کہا، ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، لیکن پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ چڑیل نے کہا، ٹھیک ہے، یاد رکھنا، بھول نہ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی، اب تم جا سکتے ہو، اور یہ نہ بھولنا کبھی بھی۔ بیچارہ آدمی لیٹیوس لے کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ جیسے ہی ان کے گھر بیبی گرل ہوئی تو وہ چڑیل ان کے گھر آ گئی اور اس نے کہا، وعدے کے مطابق اپنی بیٹی مجھے دے دو، اور وہ ان سے بچہ لے کے چلی گئی۔ نے اس کا نام روپینزل رکھا۔ روپینزل کو وہ دور آبادی سے ایک جنگل میں لے گئی اور ایک ٹاور میں جا کے بند کر دیا، جہاں نہ کوئی انسان جا سکتا تھا اور دور دور تک کوئی انسان نظر بھی نہیں آتا تھا۔ وہ روپینزل کا بہت خیال رکھتی تھی۔ روپینزل اب بڑی ہو گئی تھی، روپینزل کے بال بہت لمبے تھے، وہ روپینزل کا بہت خیال رکھتی تھی۔ روپینزل کو اپنے لمبے لمبے بال بہت پسند تھے۔ یہ ٹاور بہت ہی ویران جگہ پہ تھا، اس کے آس پاس کوئی بھی انسان نظر نہ آتا تھا۔ جب بھی چڑیل نے ٹاور کے اندر جانا ہوتا، وہ ٹاور کے باہر کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہتی، روپینزل، 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 اپنے لمبے سے بال نیچے پھینکو روپینزل۔ اور روپینزل کھڑکی میں آگے اپنے لمبے سے بال کھڑکی سے نیچے پھینکتی، اور وہ چڑیل ان بالوں کو پکڑ کر ٹاور کے اوپر چڑھتی اور ٹاور کے اندر چلی جاتی۔ ایک دن ایک شہزادے کا گزر ہوا جو کہ شکار کرنے آیا تھا۔ اس نے ایک بہت ہی پیاری سی آواز سنی، لا 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 لا۔ شہزادہ پریشان ہو گیا، اتنی ویرانی جگہ پہ کسی انسان کی آواز؟ وہ ڈھونڈنے لگا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آخر اسے ایک ٹاور مل گیا۔ تو یہ آواز یہاں سے آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر جایا کیسے جائے؟ وہ سوچنے لگا، اور روز آتا، دیکھتا کہ اس کے اندر سے کوئی باہر بھی نہیں نکلتا۔ آخر وہ بہت پریشان ہوا، اس نے کہا مجھے کھوج لگانا ہی پڑے گا۔ آخر اچانک ایک دن کیا ہوا، وہ دیکھتا ہے ایک بہت ہی بھدی سی چڑیل اس ٹاور کی طرف جا رہی ہے۔ وہ پریشان ہونے لگا اور اس نے دیکھا اس چڑیل نے
اس ٹاور کے آگے کھڑے ہو کے کہا ہے، روپینزل روپینزل، اپنے لمبے سے گھنے بال نیچے پھینکو۔ ایک پیاری سی شہزادی کھڑکی میں آتی ہے اور اپنے لمبے بال نیچے پھینکتی ہے، اور وہ چڑیل ان بالوں کو پکڑ کر اوپر چڑھ جاتی ہے اور اس روشن دان کے ذریعے سے ٹاور کے اندر چلی جاتی ہے۔ اگلے دن شہزادہ بھی سورج ڈھلنے سے پہلے ہی ٹاور کے نیچے کھڑا تھا۔ اس نے اس ظالم انٹی کی آواز میں کہا، روپینزل روپینزل، اپنے لمبے سے بال نیچے پھینکو۔ یہ کہنا ہی تھا کہ روپینزل نے اپنی لمبی ساری چٹیا کو ونڈو سے نیچے پھینکنا شروع کر دیا، اور وہ چٹیا کو پکڑتے پکڑتے ونڈو کے اندر آ گیا۔ روپینزل دیکھ کے ڈر گئی۔ اوہ، یہ کون ہے؟ آج سے پہلے کبھی اس نے کسی انسان کو دیکھا نہ تھا۔ وہ بہت پریشان ہوگی۔ شہزادے نے اس کو کہا، تم ڈرو نہیں، تمہاری آواز بہت پیاری تھی، جسے سن کے میں تمہاری طرف کھینچا چلا آیا۔ شہزادے نے کہا، واہ، تمہارے بال تو بہت خوبصورت ہیں، بہت لمبے ہیں۔ روپینزل کا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا اور ان دونوں کی اچھی دوستی ہوگی۔ اب شہزادہ روزانہ آتا اور وہ روپینزل سے ڈھیروں باتیں کرتا۔ آخر ایک دن شہزادے نے روپینزل سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ روپینزل بہت خوش ہوئی۔ اب ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ٹاور سے کیسے روپینزل کو باہر نکالے۔ ایک دن ظالم انٹی روپینزل کے بال بنا رہی تھی اور روپینزل کے منہ سے نکل گیا شہزادے کے بارے میں، کون ہے یہ شہزادہ؟ کون ہے تم؟ کس سے ملتے ہو؟ ظالم انٹی بہت زیادہ غصے میں آ گئی۔ انہوں نے غصے میں آ کے روپینزل کے بال ہی کاٹ ڈالے اور روپینزل کو دور پرے جنگل میں چھوڑ آئیں۔ اب انہوں نے ٹھان لی تھی کہ وہ شہزادے کو بھی اس کی سزا دیں گی۔ جیسے ہی شہزادہ اس شام کو آیا اور اس نے کہا، روپینزل روپینزل، اپنے لمبے سے بال نیچے پھینکو۔ جیسے ہی بال نیچے آئے، شہزادہ اس چوٹی کو پکڑتے پکڑتے اوپر چڑھ گیا۔ اوپر چڑھنا ہی تھا کہ وہ ڈر گیا۔ روپینزل تو کہیں نہیں تھی، ہاں، بٹ اس کی ظالم ماں، او مائی گاڈ! وہ بہت پریشان ہوا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے وہ چوٹی چھوڑ دی اور وہ بہت اونچائی سے نیچے گر گیا۔ اور اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو چکا تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے روپینزل کو ہر جگہ ڈھونڈا۔ وہ ہر روز جنگل میں جاتا اور روپینزل کو ڈھونڈتا۔ آخر ایک دن روپینزل کی آواز اس نے سن لی، لا 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 لا، اور اس نے آواز سے پہچان لیا کہ یہ تو روپینزل کی آواز ہے۔ اس نے روپینزل کو اونچی اونچی پکارنا شروع کر دیا، روپینزل روپینزل، اور روپینزل نے شہزادے کی آواز سن لی۔ وہ دوڑتی چلی آئی اور آتے ہی شہزادے کے گلے لگ گئی۔ شہزادے کو جب دیکھا تو اس کی آنکھیں نہیں تھی۔ روپینزل بہت روئی۔ اس کے آنسو شہزادے کی آنکھوں میں ٹپکنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی اس کے آنسو شہزادے کی آنکھوں میں پڑے، شہزادے کی بینائی واپس آ گئی۔ شہزادے کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی اور وہ روپینزل کو دیکھ سکتا تھا۔ شہزادہ روپینزل کو اپنے ساتھ اپنے محل لے گیا اور شادی کر لی۔ یہ ہوئی ایک بہت ہی اچھی سی خوشحال اینڈنگ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ٹوئنکل ٹیلز۔